السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان زیب النساء غرشین اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی اے پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں کاشف غفور صاحب، ڈائریکٹر RCO، اور آج ہم بات کریں گے سم کے محفوظ استعمال کی۔ کاشف صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایک شہری اپنے نام پر کتنی سمیں رکھ سکتا ہے؟ اس وقت جو حکومت کا قانون ہے، ریگولیشنز ہیں، اس کے مطابق 5 نارمل سمز جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے فون کے اندر، اور 3 ڈیٹا سمز جو موبائل ڈونگلز کے اندر 4G وغیرہ کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ تو ٹوٹل 8 سمیں ایک شہری جو اپنے نام کے اوپر ریٹین رکھ سکتا ہے۔ اچھا، 668 کے بارے میں بتائیں کہ اپنے نام پر جاری سموں کی تعداد معلوم کرنے کا یہ طریقہ عوام کے لیے کس طرح مددگار ہے؟ دیکھیں، 668 جو ہے عوام کی اویئرنیس کے لیے ایک بہت آسان طریقہ کار ہے۔ اس میں 2 طریقے سے آپ اپنے نام پہ سموں کی تعداد معلوم کر سکتے ہیں۔ 668 کے اوپر اپنا شناختی کارڈ نمبر بغیر ڈیش کے اگر آپ سینڈ کر دیں تو اس سے بھی آپ کو سموں کی تعداد معلوم ہو سکتی ہے۔ دوسرا cnic.sims.pk ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ جا کے بھی اپنے نام پہ ہر آدمی جو ہے اپنے نام پہ سمز کی تعداد معلوم کر سکتا ہے۔ 668 کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا، اب یہ بتائیں کہ غیر تصدیق شدہ یا غلط استعمال ہونے والی سم سے کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، سم جو ہے نا ایک انسان کی، ایک آدمی کی شناخت ہوتی ہے۔ اگر کوئی سم اس کے نام پہ رجسٹر ہو گئی اور کسی جرم کے اندر کسی ایسے کام میں استعمال ہو گئی جو وہ قانونی طور پہ قابل گرفت ہے، تو اس کے لیے بعد میں مسئلے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے عوام کو اس بات کی بار بار آگاہی دی جاتی ہے PTA کی طرف سے کہ عوام بار بار اپنے نام پہ جو سم ہے ان کو چیک کرتے رہیں، نہ اپنی سم کسی اور کو دیں استعمال کرنے کے لیے، اور نہ ہی کسی اور کی سم جو ہے وہ خود استعمال کریں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ سائبر فراڈ، ہراسمنٹ اور دیگر جرائم میں سم کے غلط استعمال کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ایک عام شہری کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک سم جو بندہ استعمال کر رہا ہے اس کے اپنے نام کے اوپر ہو، نہ سم کسی اور کے نام کی آپ کو استعمال کرے اور نہ ہی آپ کسی کو اپنی سم دیں۔ اس سلسلے میں بہت سے ایسے کیسز بھی آتے ہیں جس میں کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کے نام پہ سم ہے اور وہ کوئی استعمال کر رہا ہے، تو اس چیز کو میک شور کرنے کے لیے کہ اس کو اپنے نام کے اوپر ٹرانسفر کروا لیں۔ اور اس کے علاوہ جو مجاز سیل چینلز ہیں، ریٹیلرز ہیں یا فرینچائزی ہیں یا کسٹمر سروس سینٹر ہیں، وہیں سے سم جو ہے وہ خریدیں۔ کاشف صاحب، یہ بتائیں کہ ایک پاکستانی شہری اپنی سم کی فعالیت کیسے برقرار رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی سم کی فعالیت کے لیے کم از کم جو عرصہ متعین کیا گیا ہے وہ 180 دن ہے۔ تو کوئی بھی سم اگر 180 دن تک کوئی کال، SMS یا ڈیٹا یا بیلنس ریلوڈ نہیں کرے گی تو جو موبائل آپریٹر ہے، سروس پرووائڈر ہے، اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اس کو وہ بلاک کر دے اور کسی اور کو ری ایشو کر دے۔ تو تمام شہریوں کے لیے، اور بالخصوص جو ایسے پاکستانی شہری جو بیرون ملک رہتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ یہ میک شور کریں کہ اگر ان کی پری پیڈ سم ہے تو 180 دن کے اندر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی اس سے پرفارم کریں، اور اگر پوسٹ پیڈ سم ہے تو اس کا اگر وہ بل پے کرتے رہتے ہیں تو پھر بھی ان کی سم جو ہے وہ فعال حالت میں رہتی ہے۔ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ سم کا فعال ہونا کتنا اہم ہے، یہ بھی بتا دیں کہ جعلی سم یا غیر قانونی رجسٹریشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ آج کل بہت سارے جگہوں پہ، چوکوں پہ، چوراہوں پہ آپ کو فری سم لوگ تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ میک شور کر لیں عوام کہ صرف مجاز سروس پرووائڈر کے پاس سب سے بہتر یہ کسٹمر سروس سینٹر پہ جا کے سم خریدیں یا فرینچائزی پہ جا کے خریدیں۔ کسی بھی لالچ کے اندر اور فری سم کی لالچ کے اندر اپنا انگوٹھا یا اپنا بایو میٹرک ویریفیکیشن جو ہے ایکسپوز نہ کریں۔ اس چیز سے یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو دھوکہ دہی سے آپ کے نام پہ سم ایشو کر لے اور آپ کے علم میں نہ ہو، اور وہ سم بعد میں کسی غیر قانونی کام میں استعمال ہو جائے تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ کاشف صاحب، یہ بتائیں کہ غیر قانونی سموں کے خلاف PTA کیا اقدامات کر رہا ہے؟ اس سلسلے میں PTA نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں، اس کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا تو ٹیکنیکل میئرز ہیں کہ جو سم سیلر ہے اس کو ہم نے ٹیکنیکلی بائنڈ کر دیا ہے ڈیوائس کے ساتھ، پھر وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن کے ساتھ لاگ ان ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی مس یوز ہوتا ہے، سم غلط ایشو ہوتی ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے اور اس کو رسپانسیبل کیا جا سکے۔ دوسرا یہ کیا ہے کہ ہم نے ڈیوائس کو 100 میٹرز کے اندر جیو فینس کر دیا تاکہ ڈیوائس جو ہے وہ اپنے جو ڈیزگنیٹڈ سیل لوکیشن ہے اس سے باہر نہ نکل سکیں۔ تیسرا ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کی LFD ایک لائف فنگر ڈیٹیکٹ فیچر اس کے ہم نے انہینس کیا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو فیک فنگرز ہیں، سلیکان کی پیپر بیس فنگرز کی بیس پہ جیسے ایکٹیویٹ ہوتی تھی، ان کو ہم نے روک دیا ہے۔ تو یہ تو ٹیکنیکل میئرز تھے۔ اس کے علاوہ انفورسمنٹ میئرز ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی ہمیں شکایت ملتی ہے یا انالیسس سے کوئی ایسی واقعہ کوئی ایسا نظر آتا ہے جس میں غلط سم ایشو ہوئی ہے، تو ہم NCCIA کی مدد سے اس پہ ریڈ کرتے ہیں اور اس کو قانونی کارروائی کے ذریعے اس کو اپریہینڈ کرتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں اور عوام کو بھی اویئرنیس کریٹ کریں
کہ وہ اس قسم کے کاموں میں PTA کی مدد کریں اور اپنی شناخت کی حفاظت کریں اور اپنی شناخت کو محفوظ رکھیں۔ یہ بتائیں کہ PTA عوام میں سم سے متعلق آگاہی کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ یہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے PTA کے بہت سارے جو سوشل میڈیا کے ہینڈلز ہیں اس کے اوپر PTA گاہے بگاہے جو ہے مختلف قسم کے اویئرنیس کیمپینس چلاتا رہتا ہے، اور عوام کو چاہیے کہ اس کو وزٹ کرتے رہیں، PTA کے چینلز کو وزٹ کرتے رہیں اور وہاں سے اویئرنیس کیمپینس وغیرہ کو فالو کریں تاکہ کسی غیر قانونی سم کے حوالے سے وہ کسی غلطی کا شکار نہ ہو جائیں۔ کاشف صاحب، مستقبل میں سم سیکیورٹی کی بہتری کے پیش نظر PTA کی کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے۔ یہ ہم نے 789 سے شروع کیا تھا، پھر بایو میٹرک لانچ کیا، پھر ملٹی بایو میٹرک کے اندر ہم آ گئے، تو ابھی بھی ہم کنٹینیوسلی اس سسٹم کو، اس پروسیس کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں ابھی جو بالکل نیر فیوچر میں ہم فیشیل ویریفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں کہ جس طرح ایک بایو میٹرک ویریفیکیشن آپ کی فنگرز کی ہوتی ہے، اس طرح فیشیل ویریفیکیشن کو بھی ایڈ کیا جائے تاکہ یہ میک شور کیا جا سکے کہ وہی بندہ سم لے رہا ہے جس کے نام پہ جو انگوٹھا لگا رہا ہے، جو سم لینا چاہتا ہے، اس کی فیشیل ویریفیکیشن کے بعد ہی سم جو ہے وہ ایشو ہو۔ اچھا، گزشتہ دنوں PTA کی ایک آگاہی مہم اپنی سم اپنے نام ہم نے دیکھی، اس میں فیملی ممبرز کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، سم ہمیشہ اپنے نام پہ استعمال کرنی چاہیے، لیکن اس میں کچھ لوگوں کو یہ پرابلمس کریٹ ہوئی کہ ایک فیملی کے اندر ایک فادر ہے، وہ اپنے بچوں کو سم دیتا ہے یا اپنے گھر والوں کو سم دیتے ہیں، تو اس میں کیا مسائل آ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، سم کی جو استعمال ہے اس کی رسپانسبلٹی کا ایشو ہوتا ہے کہ جب کسی مس یوز ہوتی ہے تو اس کی رسپانسبلٹی کس کے نام کے اوپر فکس ہوگی۔ تو اگر آپ فیملی کے اندر اپنی سم دے رہے ہیں اور اگر مس یوز ہوتی ہے تو رسپانسبلٹی ڈیفینیٹلی پیرنٹس کی ہوگی جن کے نام پہ وہ سم ہے۔ تو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو، اور اگر فیملی ممبرس کے اندر وہ سم اپنی سم کسی فیملی ممبر کو دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی PTA کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ سم کا اپنے نام پر ہونا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، سم آج کل جو ہے صرف ایک سم نہیں ہے، کمیونیکیشن ٹول نہیں ہے، یہ آپ کی ایک آئیڈینٹی ہے، آپ کی ایک شناخت ہے، اور آپ کے نہ صرف موبائل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بلکہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر سم آپ کے نام پہ نہیں ہوگی اور خدا نخواستہ وہ سم گم ہو جاتی ہے اور یا ڈیمیج ہو جاتی ہے اور آپ کو اس کی ریپلیسمنٹ چاہیے، تو اگر آپ کے نام پہ نہیں ہوگی تو ہم وہ آپ کو نہیں نکلوا سکیں گے، اور آپ کو دوبارہ سے اس شخص کو تلاش کرنا پڑے گا کہ جس کے نام پہ وہ سم ہے۔ تو اس صورت میں آپ اپنے بینک اکاؤنٹ سے بھی محروم ہو سکتے ہیں، آپ کا بینک اکاؤنٹ مس یوز بھی ہو سکتا ہے، آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی کسی اور کے ہاتھ چڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر حکمت عملی یہی ہے کہ سم جو ہے ہمیشہ آپ کے نام کے اوپر ہی ہو۔ کاشف صاحب، یہ بتائیں کہ پاکستان میں غیر ملکی سموں کی خرید و فروخت کے حوالے سے PTA کی کیا ہدایات ہیں؟ اس سلسلے میں دو پہلو زیر غور ہو سکتے ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ ایک پاکستانی یا فارنر پاکستان کے اندر آتا ہے اپنے بزنس کے لیے، اپنی فیملی سے ملنے کے لیے، تو انٹرنیشنل رومنگ کے اوپر سم کو استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرا پہلو ہے کہ ان سمس کو پاکستان کے اندر فروخت کر دیا جائے اور لوگ اس کو خریدیں اور استعمال کریں، تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے عوام کو، کیونکہ اس میں قانونی طور پہ پیچیدگیاں ہیں اور قانونی طور پہ غلط طریقے سے سم اگر استعمال ہوتی ہے تو صارفین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ اگر کسی کی سم چوری یا گم ہو جائے تو فوری طور پر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جیسے ہی آپ کی سم چوری ہوتی ہے، گم ہوتی ہے، تو اس کو جو آپریٹر ہے اس کی ہیلپ لائن پہ کال کریں اور فوری طور پہ اس کو اسٹولن کے اندر بلاک کروائیں، کیونکہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس کے مس یوز کے کیس میں جو اس کا سبسکرائبر ہے جس کے نام پہ وہ سم ہے اس کے لیے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو فوری طور پہ اس کو بلاک کروا دیں اور جیسے ہی وقت ملے اس کی ڈپلیکیٹ سم ایشو کروا لیں، کیونکہ جیسے ہی ڈپلیکیٹ سم ایشو ہوتی ہے جو پرانی سم ہوتی ہے وہ چلنا بند ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ کاشف غفور صاحب، مجھے امید ہے یہ پوڈ کاسٹ ہمارے ناظرین کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے PTA کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ملاحظہ فرمائیے۔